پہاڑ۔ سپہر وقت ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ میں اپنے کمرے کے آگے برآمدے میں کرسی بچھائے دیودار کی ملائم پھٹیوں کے کرس کراس سے بنائی ہوئی کناروں کی منڈیر پہ پاؤں رکھے میکسم گورکی کی آپ بیتی پڑھ رہا تھا۔ کہانی کے کرداروں میں ایسا کھویا تھا کہ مجھے ارد گرد کی ہوش نہ تھی، حالانکہ سامنے سب اونچے پائن کے درختوں سے بھرے پہاڑوں کی چوٹیوں پہ برف چمک رہی تھی۔ ہوا میں لطیف خنکی اور پکے ہوئے ناشپاتی کے قریب کھڑے درختوں کی خوشبو تھی۔ دھوپ ارد گرد کے لال چھتوں والے گھروں کے آنگنوں سے سرک کے ان کی دیواروں اور چھتوں کو ایسے چمکا رہی تھی جیسے ان چھتوں پہ ابھی ابھی پینٹ کیا ہو اور پینٹ گیلا گیلا ہو۔ بے دھیانی میں میری نظر اوپر برآمدے میں بیٹھے باہر کے دروازے سے اندر آتے بل کھاتے پیدل راستے پہ پڑی، جس کے کناروں پہ لکڑی کے ڈنڈوں کی منڈیر تھی۔ دیکھا ایک لڑکا کیڈٹ ہیئر کٹ میں نیلی جیکٹ کے نیچے کالی جین پہنے کندھے پہ بیگ ڈالے آ رہا ہے۔ اس کے آنے کا انداز ایسے تھا جیسے پہلی بار ادھر آیا۔ وہ بار بار نگاہ ادھر ادھر اٹھاتا، پھر وہ رک کے ایک سپاہی سے کچھ پوچھنے لگا۔ سپاہی کے اشارہ کرتے ہاتھ کی طرف اس نے چہرہ اٹھایا اور میری بالکونی کی طرف دیکھا۔ میں حیران ہوا، یہ لڑکا میرے چھوٹے بھائی کمال سے کتنا مشابہت رکھتا ہے۔ تھوڑی دیر میں اسے دیکھتا رہا۔ حیرت ہے، چلنے کا انداز بھی ویسا ہی ہے۔ پھر میں اپنی کتاب کی طرف متوجہ ہو گیا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ نیچے سے میس کے ویٹر کی آواز ہے۔ سر جی۔ میں نے کتاب سے نگاہ ہٹائی۔ نیچے ویٹر گردن اٹھائے ہاتھ میں ایک بیگ لیے کھڑا مجھ سے مخاطب تھا۔ کیا؟ سر آپ کے گیسٹ آئے۔ اوہ، میں نے اس کے ساتھ کھڑے لڑکے کی طرف دیکھا۔ یہ تو وہی تھا جو باہر گیٹ سے اندر آ رہا تھا۔ اوہ کمال، تو؟ کمال میرا چھوٹا بھائی اوپر سر کیے مجھے دیکھ کے جی بھر کے مسکرائے۔ اس کے مسکراتے ہونٹ پھیل کے کن پٹیوں پہ مشین پھرے باریک بالوں کے بیچ خوشی سے چمکتے کانوں تک پھیل گئے۔ یہ تو؟ واہ! میں ایک دم سیڑھیوں کی طرف لپکا۔ وہ بھی دھڑ دھڑ سیڑھیاں چڑھتا اوپر آ گیا۔ سیڑھیوں کے درمیان میں گلے ملا۔ بڑا سرپرائز دیا؟ بس آ جاؤ۔ ویٹر بھی اس کا بیگ اٹھائے اٹھائے آ گیا۔ کمال ایئر فورس میں کیڈٹ پائلٹ تھا۔ سرگودا میں اس کی ٹریننگ کا آخری سال تھا۔ کالج کے دنوں میں اکثر میں فیصل آباد سے سرگودا اسے ملنے جاتا تھا۔ مجھ سے 2.25 سال چھوٹا تھا۔ مجھے اس کے آنے کی بہت خوشی ہوئی۔ ویٹر کو اشارہ کیا، وہ کھانے پینے کا سامان لانے کو دوڑا۔ پتہ چلا اس کے امتحان ختم ہو گئے ہیں۔ 15-20 دنوں بعد وہ لوور ٹوپا مزید ٹریننگ کے لیے جائے گا۔ پوچھا کتنی چھٹیاں لے کر آئے ہو؟ بولا بھائی چھٹی تو آج آخری ہے۔ تو سرگودا کب رپورٹ کرنی ہے؟ کل صبح۔ ہاں کل صبح کیسے سرگودا پہنچو گے؟ نہیں کل نہیں جانا۔ پھر؟ بولا بھائی یہ 15-20 دن ایئر فورس اکیڈمی میں انہوں نے میری خوب فٹنگ کرنی ہے، رگڑائی کرنی ہے، تم مجھے ادھر داخل کر لو۔ پوری بات بتاؤ۔ وہ اپنا قصہ سنانے لگا کہ پچھلی پاسنگ آؤٹ پہ میں نے لوور ٹوپا والوں کے سٹیج پہ کیری کیچر بنائے۔ ڈرامٹک سوسائٹی چلاتا ہوں، لوگ ہنسے تو بہت، مگر تاڑ گیا کہ اب امتحان کے بعد کے 15-20 دنوں میں انہوں نے میری خوب دھلائی کرنی ہے، بدلہ لینا ہے۔ صبح سے شام تک ایکسٹرا ڈرل اور پنشمنٹ دیں گے۔ سینئر کیڈٹ سارے مجھ سے خار کھائے بیٹھے، انہیں انہی دنوں کا انتظار تھا۔ اب یہ دن میں نے ان سے بچنا ہے، مجھے ادھر داخل کر لو۔ میں ہنسا۔ فون کر کے کاغذ منگوائے۔ ان دنوں میں ہی ادھر سٹاف سرجن تھا۔ تمام افسر اور کیڈٹوں کو داخل کرنا، ہسپتال سے ڈسچارج کرنا میری ہی ذمہ داری تھی۔ سوچا کیا بیماری لکھوں جس کا بعد میں کوئی پتہ نہ چلے اور اس سے کوئی نقصان بھی نہ ہو۔ آسان طریقہ تھا، پیٹ کی خرابی، پیچش۔ کاغذ بنائے، اسے داخل کر لی۔ دفتر پیغام بھیجا کہ ابھی سرگودا ایئر فورس اکیڈمی میں سگنل ٹیلی گرام بھجوا دو تاکہ کل اس کی غیر حاضری نہ لگے۔ سب کام ہو گئے۔ میرے افسر میس کے برابر میں ایک چھوٹا سا خوبصورت ہٹ تھا، افسر وارڈ، پورا خالی پڑا تھا۔ کہا کمال اب کارروائی کے لیے تمہیں اس افسر وارڈ میں لیٹنا ہوگا، ساتھ ہی میرا کمرہ ہے، جب مرضی اٹھ کے ادھر آ جایا کرنا، کھانا اکٹھے کھایا کریں گے، میں بھی تمہارے پاس آ کے بیٹھ جایا کروں گا۔ بولا ٹھیک ہے۔
اسے اس کے افسر وارڈ ہٹ میں لے کر گیا۔ ادھر نفیس پردے لگے، فرنیچر بھی شاندار۔ شام کو ادھر کھانا آیا تو وہ ہمارے افسر میس سے بھی بہتر۔ ہنستے ہوئے بولا، بھائی میں ادھر ہی ٹھیک ہوں۔ میرے دوستوں سے بھی ملاقات ہوئی، ساتھی ڈاکٹروں کو بھی بتا دیا۔ سب بولے، رہو جتنی دیر مرضی، مزے کرو۔ رات کو ادھر میرا سویلین دوست سید شوکت حسین جعفری آ گیا۔ وہ آرٹ ٹیچر تھا، پینٹنگ کا ماہر، اسی علاقے کا تھا۔ سارے آزاد کشمیر میں اس کے پردادا کے مرید پھیلے ہوئے تھے۔ وہ علاقے کی تفصیل کمال کو سمجھانے لگا۔ دن کو پھر ہم تینوں پہاڑ پہ نکل گئے۔ اونچے پہاڑ کے آگے کئی پہاڑ تھے۔ دور کے پہاڑ نیلے نیلے نظر آتے اور انہوں نے سفید برف کی ٹوپیاں پہنی ہوئی ہوتی۔ جگہ جگہ سیبوں اور ناشپاتیوں کے جھنڈ تھے۔ جدھر چاہتے پھل توڑتے۔ لوگ مجھے پہچانتے تھے۔ ساتھ شوکت جعفری، لوگ تو ان کے مرید تھے۔ وہ کہیں جی ہمارے پودوں سے پھل توڑنا تو ہماری خوش نصیبی ہے۔ وہ خود توڑ توڑ کے پھل پیش کرتے۔ کمال کہتا میں خود توڑوں گا۔ وہ اچھل کے کبھی درختوں پہ چڑھ جاتا، کبھی ان کی ٹہنیاں پکڑ پکڑ کے ہلاتا۔ اوپر سے پکے ہوئے بگو گوشوں کی بارش ہوتی۔ اتنی موٹی موٹی ناشپاتیاں دیکھ کے کمال خوشی سے اچھلتا جائے۔ منہ میں ناشپاتی لو، میٹھی پھوار کے رس کی بوندا باندی ہونے لگے۔ بولا، بھائی تم تو جنت میں رہتے ہو۔ چلتے چلتے ہم پہاڑ کے کونے پر چلے گئے۔ آگے اترائی تھی۔ اترائی کے بیچوں بیچ کوئی ندی بہتی نظر آئی۔ دور سے اس کا سفید جھاگ اڑاتا پانی یوں نظر آتا جیسے دانت کھول کے مسکرا رہا اور کہہ رہا ہو، آگے آ جا۔ کمال کہنے لگا، اس ندی کے پار آگے پھر کچھ چڑھائی نظر آتی ہے، ادھر کچھ آبادی ہے، وہ کون سی جگہ ہے؟ شوکت جعفری بولا، وہ باغ ہے۔ کتنی دور ہوگا؟ سڑک باہر پہاڑوں کے کناروں کے ساتھ ساتھ ہے۔ سڑک سے جائیں تو کہیں 30 کلومیٹر فاصلہ ہے، مگر اندر سیدھے پہاڑی رستے پہ پتھروں کی پگڈنڈیوں ندیوں کے اوپر سے پیدل جائیں تو 12-15 کلومیٹر صرف۔ کمال بولا، یار پیدل چلتے۔ میں نے کہا، برخوردار تم ہسپتال میں داخل ہوئے ہو پیچش کے مرض میں، کیسے تمہیں ادھر جانے دوں؟ شوکت جعفری بھی اس کے ساتھ مل گئے۔ دونوں نے خسر پھسر کر کے کوئی پروگرام بنا لیا۔ طے یہ پایا کہ صبح یہ نکلیں گے پیدل، دن باغ میں گزاریں گے، شام تک واپس۔ باغ میں بھی شوکت جعفری کے رشتہ داروں کے گھر تھے۔ ادھر ہمارا چھوٹا فوجی ہسپتال بھی تھا۔ میں نے انہیں کہا، چلو جاتی دفعہ پیدل چلے جاؤ، واپسی پہ وین پہ بیٹھ کے آنا، شام تک یہاں ہونا چاہیے تم دونوں کو، سمجھے؟ بولے، آپ نہیں جائیں گے؟ نہیں، مریض بھگوڑا ہو جائے تو اس کے معالج کو چوکنا رہنا پڑتا ہے۔ تم لوگ صبح جلدی نکل جانا، کوئی مستی نہ کرنا۔ شوکت جعفری کو سمجھا دیا کہ کسی پھڈے میں نہیں پڑنا، یہ کاغذوں میں ہسپتال میں داخل ہے، سمجھے؟ وہ سمجھدار بندہ تھا۔ رات انہوں نے پہاڑوں پہ اترنے چڑھنے کی ساری کارروائی سوچی۔ جو جو راستے میں مطلوب تھا وہ میں نے مہیا کر دیا، اور صبح ہونے سے بہت پہلے رات کے اندھیرے میں وہ دونوں راولا کوٹ سے باغ کی طرف پیدل نکل گئے۔ میں پہلے کئی بار باغ جا چکا تھا۔ چھوٹا سا خوبصورت قصبہ تھا وہ، باغات پھلوں کے ادھر بہت تھے۔ شوکت جعفری کی وجہ سے مجھے فکر نہیں تھی، وہ علاقے کا معزز آدمی تھا تو ہماری عمر کا، مگر علاقے کے لوگ اس کے گھرانے کی بہت عزت کرتے تھے اور سب اسے جانتے تھے۔ جس رات وہ راولا کوٹ سے باغ کے لیے نکلے، راہ کے دریا میں سیلاب آ گئے۔ تھا تو برساتی نالا، اس پہ بادل آ کے پھٹا تو دریا بن کے بہہ گیا۔ میں نے دور سے بادلوں کا رنگ بدلتے محسوس کر لیا۔ اتنے میں میرا ایک جاننے والا فوجی افسر جیپ پہ بھاگا آیا۔ اس کی چھوٹی سی یونٹ اسی راہ پہ تھی۔ اسے ٹیلی فون کے گرتے کھمبے سے طوفان میں بہنے سے ذرا پہلے اس کے ایک بندے نے اطلاع دے دی۔ وہ فرسٹ ایڈ کا سامان لینے میرے پاس آیا۔ میرا دھیان پہلے ہی ادھر تھا، ضروری سامان رکھا، ساتھ خود بھی اس کی جیپ پہ چڑھ گیا۔ اس کی جیپ کے آگے مضبوط لمبی لوہے کی زنجیر کی گراری تھی، اوپر ربڑ کی کشتی اوندھی رکھی تھی۔ میرے پاس نقشے میں کمال اور جعفری کو بتایا ہوا سارا راستہ مارک ہوا ہوا تھا۔ جدھر بڑی چٹانیں راستے میں تھیں، جیپ ادھر دوڑائی۔ رات کا آخری پہر تھا، جیپ کے ساتھ اضافی روشنی بھی تھی۔ نالا سیلاب سے دریا بنا ہوا تھا۔ دور ایک اونچی چٹان پہ جیپ کی روشنی میں ہمیں کچھ سائے نظر آئے۔
جیپ جتنی پانی میں آگے تک جا سکی ہم لے گئے، آگے کشتی جیپ کی آہنی رسی سے باندھ کے لپکی۔ میرا ساتھی افسر اس چٹان پہ 5 لوگوں کو پا کے بڑا حیران ہوا، بولا میری یونٹ کے تو 3 بندے لاپتہ ہوئے تھے، ادھر سے 5 مل گئے۔ میں نے چپکے سے اس کے کان میں مسکرا کے کہا 2 بندے میرے بھگوڑے ہیں۔ 12-15 دن کمال ادھر رہا، روز شام کو اس کے ساتھ پہاڑوں پہ آوارہ گردی ہوتی۔ آخر اسے ڈسچارج سلپ دیتے ہوئے میں نے 10 دن کی مزید چھٹی لکھ دی، مگر اسے کہا تم یہ چھٹی چھوڑ کے ڈیوٹی پہ حاضر ہو جانا، تمہارا امیج بہتر ہو جائے گا۔ پتہ چلا وہ 10 دن اس نے لاہور گھر میں گلچھرے اڑائے۔ پھر جب واپس اکیڈمی پہنچا تو ادھر اس کے سینئرز نے اسے دور سے آتا دیکھ کے کہا آ گیا آ گیا، لیکن پھر اکیڈمی میں اس کے چند دن ہی تھے۔ وہ دن اس کے سینئرز نے اسے پٹھو ڈال کے خوب رگڑائی کرائی، اور ڈراموں میں اس نے جن سینئرز کا مذاق اڑایا تھا انہوں نے جی بھر کے اس سے بدلا لیا۔ پھر وہ اگلی ٹریننگ پہ لور ٹوپا ہو کے رسال پور جا کے جہاز اڑانے کی تربیت حاصل کرنے لگا۔ راولا کوٹ میں ایک بار لاہور سے بھائی جان اپنے بچوں کے ساتھ آئے۔ سی ایم ایچ کے کونے میں ایک خالی خوبصورت ہٹ تھا، وہ کمانڈنگ آفیسر نے ان کے لیے فرنش کرا دیا، اور شام کو بھائی جان دونوں بھابھیوں اور بچوں کو لے کر میں پہاڑوں پہ نکل جاتا۔ ایک شام سی ایم ایچ کی طرف سے انہیں باقاعدہ آفیسر میس میں بڑا فارمل سا ڈنر بھی دیا گیا، جس میں سی ایم ایچ کے تمام افسر موجود تھے۔ بھائی جان ادھر مہمان خصوصی تھے۔